اس وقت میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے کو نہیں معلوم اس میں آدھا گھنٹہ جائے، 1 گھنٹہ جائے، 2 گھنٹہ جائے، آپ تیار ہو نا؟ بس آپ دعا کریں کہ میری آواز کھلتی جائے اور میں آپ کے سامنے بات کرتا جاؤں، بولو آمین۔ صرف ایک بات مجھے رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے یا نہیں گئے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب بھائی ہمارے بیٹے دل خیر آبادی نے کتنا اچھا ماحول بنایا تھا، آپ پھر ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں ہو گئے بھائی؟ ساتھ میں بولو نا، ایک ساتھ میں بولو، ہمارے نبی معراج پر گئے؟ میں نے بولو نا گئے؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، میرے مصطفیٰ اور میرے مرتضیٰ آپ کو 7 آسمانوں پر آنا ہے، 7 آسمانوں پر آنا، آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل آسمانوں پر کیسے جانے کا؟ اور آج تک ہم تو آسمانوں پر گئے نہیں، آسمان پر کیا ہوگا؟ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، بولو سبحان اللہ، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ آؤ آسمان پر آ جاؤ۔ ہر نبی ہر آسمان پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ آسمانوں پر آ جائے۔ آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی 6 آسمان پر پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے، 7ویں آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ بھائی پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمانوں کو پار کیا۔ ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا، اللہ اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، میں نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا۔ اے سبحان اللہ بولنا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو پار کرنا ہے۔ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ دیکھو کتنی بنائی؟ ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا 8 جنتوں کو پار کرنا، آپ انگلیوں پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جنت کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 جنت النعیم کو پار کر لیا، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی تیسری جنت، جنت عدن کو پار کر لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 جنت سلام کو پار کر لیا۔ ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا، جنت مقامہ کو پار کر لیا، جنت ماوا کو پار کر لیا، جنت عدن کو پار کر لیا، بلکہ میرے پیاروں 8ویں جنت، جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا۔ جنت بھی پار ہو گئی، جنت النعیم، جنت عدن، جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت ماوا اور جنت فردوس۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 8 جنتوں کو پار۔ جب 8 جنتوں کو پار کر لیا، سننا، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں 8 جنت کو پار کر لیا، اب کہاں آنا ہے؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا یہ درخت نظر آتا؟ ہاں نظر آتا۔ کہ یہ درخت کا نام سدرہ ہے، اس درخت کو پار کرنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے سدرہ کو بھی، بولو بولو، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، ایک بورڈ لگا تھا۔ جب سدرہ کو پار کیا قرآن کریم میں پتہ چلتا ایک بورڈ لگا جس پر لکھا تھا المنتہی، یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا، بولو آسمان۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل اب میں 7 آسمان
8 जन्नतों को पार किया, सिदरा को पार किया, यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है कि मुकम्मल हो गया। हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह से पूछो अब क्या करना। हमारे नबी ने अल्लाह से पूछा अल्लाह अब क्या करना। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा मेरे अर्श पर आना है। बोलो सुभान अल्लाह। कहां पर आना है? अर्श पर। अर्श ये कपटिया वालों बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊं, अर्श के माने अल्लाह की ऑफिस। बोलो अल्लाह की। आपने मालदारों के ऑफिसों को देखा होगा, चलो यहाँ कपटिया में नहीं देखा होगा तो आपने कहीं कलकत्ता में देखा होगा, या चलो अगर कोई बंबई गया वहां बड़े बड़े बिल्डरों की ऑफिसों को देखा होगा, या अगर चलो आप दुबई गए होंगे बड़े बड़े बुर्जों को देखा जिसको देखकर हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है कि इतना बड़ा बुर्ज कैसा बना होगा जो आसमानों को छूता है और दरिया में से शुरू होता है। इतना बड़ा बुर्ज हालांकि बनाने वाला इंसान, उसका आर्किटेक्ट इंसान, उसका डिजाइन करने वाला इंसान, उसके ऊपर ईंट और गारा लगाने वाला इंसान, उसके ऊपर सारी कारीगिरी करने वाला इंसान, जब इंसान इतना बड़ा बुर्ज बना सकता तो मेरे कपटिया वालों अल्लाह की कसम अल्लाह की ऑफिस कैसी होगी मेरे प्यार। और अल्लाह ने क्या फरमाया मेरे मुस्तफा अब आपको कहां पर आना है? बोलो ना कहां पर आना है? अर्श यानी अल्लाह की। तो हमारे नबी ने हज़रत जिब्राइल को कहा जिब्राइल बुला रहे, अर्श पर बुला रहे। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आपको बुला रहे मुझे नहीं बुला रहे। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान। तो हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल आप नहीं, अरे मुझे लेने तो मक्का मुकर्रमा में आप आए थे, पूरा सफर हमने साथ में तय किया और रातों रात सफर तय किया और यहाँ आकर आप कहते हो कि मैं आगे नहीं आऊंगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो मकाम है, यहाँ से लेकर अर्श तक ये वो मकाम है जहां आपसे पहले कोई गया नहीं और आपके बाद कोई जाएगा भी नहीं। बोलो आपसे पहले कोई गया नहीं और आपके बाद कोई। ये मकाम मोहम्मद है जहां सारे फरिश्ते, नूरी फरिश्ते, जहां उनकी ताकत खत्म होती है वहां मोहम्मद की कुदरत शुरू हो जाती है। बोले जहां नूरी फरिश्तों की ताकत खत्म होती है वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरत शुरू हो जाती है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया ये आपका मकाम है, अगर मैंने एक पर भी आगे बढ़ाया खुदा की तजल्ली, खुदा की रौनक, खुदा की तजल्ली मुझे जलाकर खाक कर देगी। ये सिर्फ मकाम में मोहम्मद है, आपसे पहले कोई गया नहीं। बोलो आपके बाद कोई। खैर हमारे नबी कहां पर पहुंचे? बोलो आवाज नहीं आ रही है। बोलो ना कहां पहुंचे? भाई मेरी आवाज बैठी, आपकी भी बैठी है, आपकी आवाज भी बैठ गई है। दिल खैराबादी ने सबकी आवाज बिठा दी। हमारे दिल खैराबादी आज आपसे बहुत करीबी मुलाकात हुई। शादी हुई आपकी? बच्चे भी है माशाअल्लाह। घर में भी आप पढ़ते हैं नात नज़म? बीवी सुनती है? नहीं ये सवाल पूछना पड़ता है क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था कि कारी अहमद अली आप बाहर जाते हो और लंबे लंबे बयान करते हो, हाँ घर में बीवी सुनती है? मैंने कहा मैं सुनता हूँ। वही हाल है ना सबका, कौवा हर जगह काला ही होता है। अब मैं अभी मेरा बयान शुरू करने जा रहा हूँ। यहां तक तो मैंने मुकद्दमा बताया। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी कहां पर पहुंच गए। आवाज के साथ बोलो कहां पर पहुंच गए। और पूरा मजमा मेरे साथ में पढ़ेगा कुरान पाक की आयत जो डायरेक्ट रिले होती है कि हमारे नबी अर्श पर गए। मेरे साथ में पढ़े जिनको याद हो। वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि अव अदना फअवआ इला अब्दिही मा अवआ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा मजमा साथ में बोले कहां पर पहुंच गए। बस अब बयान शुरू हो रहा है। जब अर्श पर हमारे नबी और अल्लाह, बोलो हमारे नबी, एक तरफ मुस्तफा एक तरफ रब्बे मुस्तफा, बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये देखो ये पूरे कपटिया वाले बल्कि पूरी दुनिया में ये बात काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर पहुंचे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 सवालात पूछे हैं। बस वो 5 सवालात करके मैं यहां से चला इंशाअल्लाह। बोलो कितने सवालात? क्वेश्चंस। यानी हमारे नबी सवाल पूछेंगे, जवाब देने वाला कौन? यानी सवाल मुस्तफा के,
اور جواب رب مصطفیٰ کے، اللہ کی قسم ان سوالوں سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہوگا اور ان جوابات سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور سب سبحان اللہ ایک ایک جملے پر بولتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اللہ آپ کی پرمیشن، آپ کی اجازت ہے، مجھے 5 سوالات پوچھنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، ارے میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو، آج پوچھتے جاؤ گے تمہارا رب جواب دیتا جائے گا۔ اب سب یاد رکھیں گے، کوئی بھولے گا نہیں۔ کتنے سوالات؟ بلکہ بیان کا عنوان ہے 5 questions، 5 سوالات، اسی کو لے کر ہم کو چلنا ہے۔ چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، اے اللہ، آواز آ رہی نا میری آپ کو؟ میری سب کو آ رہی نا آواز؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، پہلا سوال، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا آپ نے، جن کا نام حضرت ابراہیم، اے اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ یہ پہلا سوال، یا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ بھائی سب سبحان اللہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، او میرے مصطفیٰ، تم مجھے پہلا سوال پوچھ رہے ہو کہ میں نے ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا، میری قسم، میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ میں نے ان کے لیے آگ کو، یہ سب یاد رکھنا، میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نمرود شیطان نے آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں، ساری قوم یہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم کا معاملہ مکمل ہو گیا، حضرت ابراہیم ختم ہو گئے، کیونکہ 40 دن اور 40 رات کوئی آگ میں رہے تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آگ جیسے جیسے نیچے آتی گئی، دیکھنے والوں نے دیکھا، گزرنے والوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، غور سے آگ میں دیکھا، حضرت ابراہیم تو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اور پھل کھا رہے، کبھی فروٹ کھا رہے، کبھی کچھ عجیب کھا رہے، سب جمع ہوتے گئے، مجمع جمتا گیا۔ 40 دن اور 40 رات کے بعد آگ بجھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، سب نے مبارکبادی دی، اللہ کے نبی آج آپ جیت گئے، اللہ کے نبی آپ کو فتح مل گئی، آج نمرود ذلیل اور رسوا ہو گیا، آپ جیت گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے۔ سب نے کہا روتے کیوں؟ کہا پھر جانا ہے۔ ارے کہاں جانا ہے؟ ارے بولو نا کہاں جانا ہے؟ آگ میں۔ سب نے کہا پھر آپ کو آگ میں جانا ہے؟ آگ میں؟ ہم مبارکبادی دے رہے، آپ کو کنگریچولیشن کہہ رہے اور آپ کو پھر آگ میں جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سارے لوگوں سے کہا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا، تمہیں وہ آگ نظر آئی، میری آنکھوں سے دیکھو مجھے جنت کا باغ نظر آیا۔ اور اللہ نے بھی یہی فرمایا، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، کون کون حافظ ہے بھائی؟ یہاں تو علماء کرام تو ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 17، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ہم نے آسمانوں سے حکم دے دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو، بولو سب ساتھ میں بولیں گے، آگ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہ آگ سے باہر آنے کے بعد کچھ اچھا نہیں لگتا۔ سب نے کہا کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ یہاں بھی تو کھانا ہے، یہاں پینا ہے، یہاں کپڑا ہے، یہاں بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کو آگ سے باہر آنے کے بعد اچھا کیوں نہیں لگتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کاش کوئی میرے دل کو جانا ہوتا، جب میں آگ میں تھا روزانہ صبح میں اللہ خود مجھے پوچھا کرتے تھے، ابراہیم تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ تمہیں پیاس تو نہیں لگی؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ وہ اللہ کا مجھے سوال کرنا۔ خیر ہمارے نبی عرش پر گئے، پہلا سوال، اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو۔ کتنے سوال ہو گئے بچے؟ کتنے سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دوسرا سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عاجزی کے ساتھ، اے اللہ دوسرا سوال، آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ بولو سبحان اللہ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا او میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، بولو سبحان اللہ۔ سمندر میں میرے پیارو ایسی تشکیل کسی نے نہیں کی ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر تشکیل کرتے۔ اپنی پوری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنو اسرائیل، بولو قوم کا نام بنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ابھی پہاڑ سے آیا ہوں، اللہ سے بات کر کے آیا ہوں، اللہ کا حکم ہے پوری قوم آج میرے ساتھ چلے گی اور راتوں رات چلے گی، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، تمہارے گھر کے سامان بھی ہوں گے، برتن بھی ہوں گے، کپڑے بھی ہوں گے، زیورات بھی ہوں گے، سواری بھی ہوگی، آج راتوں رات ہم سب کو پار ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت موسیٰ نے جب یہ تشکیل کی تو ان کی قوم بنو اسرائیل 1,00,000 کتنے تھے؟ نہیں ساتھ میں بولو کتنے تھے؟ آج ہم کو یہ مجمع دکھتا ہے تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھو کہ ظہر کے وقت میں تشکیل کی ہوگی اور رات کو عشاء کے بعد چلنا ہے اور 1,00,000 تیار ہو گئے، جس میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جیسے ہمارے کپٹیا کی گلی ہوتی ہے وہاں بھی چھوٹی چھوٹی گلی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو کہا میرے ساتھ میں چلو، تو تھوڑے اس گلی میں چلے، تھوڑے اس گلی میں چلے، تھوڑے اس گلی میں چلے، اتنے میں ایک آئے اور آخر کا اللہ کے نبی سب الگ الگ گلی میں ہے۔ اور اس زمانے کا سب سے ظالم بادشاہ فرعون، اس کی پولیس چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اگر 1,00,000 میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لیا اور اس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں تو ہم سب کی موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے جواب دیا قدم بڑھاتے جاؤ، ہمارا کام قدم بڑھانا ہے، فرعون کی پولیس کو اندھا بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ یعنی فرعون کی پولیس سامنے کھڑی ہے اور یہ پورا کا پورا لشکر جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ بولو آگے کون ہے حضرت؟ پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بچے بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، برتن بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں۔ ایک میدان آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ آدھی رات کو ایک میدان آ گیا، اچھا اتنا لمبا چوڑا میدان آ گیا کہ 1,00,000 جمع ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا بھائی سب لوگ جمع ہو گئے، کوئی باقی تو نہیں رہا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کسی کا سامان کچھ نقصان تو نہیں ہوا۔ سب طرف سے آواز آئی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آگے بڑھتے جائیں، ہم آپ کے ساتھ پیچھے۔ کتنے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا، ایک موڑ پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ اب سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا راستہ بھول گئے۔ بولو راستہ بتاؤ، 1,00,000 کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ابھی یہاں 2-4 کھڑے تھے تو کیا پیچھے سے دھما دھمی شروع ہو گئی، تو وہاں تو راستہ ہی بھول گئے۔ تو سب نے کہا اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ راستہ بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ غصے نہ ہو، ہم یہ راستے پر چلتے، رائٹ والا راستہ لے لیں گے۔ اب آگے حضرت موسیٰ، پیچھے 1,00,000 مرد، عورتیں، بچے، سواریاں، اور سواریوں پر کپڑے، برتن، زیورات، اور چلے جا رہے۔ کچھ سمے تک چلے ہوں گے، سامنے دریا آ گیا۔ ارے بولو سامنے، بالکل موج مارتا، تھپیڑے مارتا سمندر آ گیا۔ اب وہ جو 1,00,000 تھے کہنے لگے اللہ کے نبی کہا سوئمنگ، ارے سمجھے سوئمنگ یعنی تیرنے کا؟ بچے ہمارے ساتھ، دودھ پیتے بچے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری عورتیں، بوڑھی عورتیں، آپ کہاں لے کر آئے؟ یہ تو راستہ پورا کا پورا دریا ہے، سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سر پر ہاتھ رکھا، کہا وہاں جو راستہ بھولے تھے نا وہ صحیح میں بھول گئے تھے، چلو واپس یو ٹرن لے لو۔ اب کوئی گاڑی تھوڑی ہے کہ یوں مارا نے یو ٹرن لے لیا، 1,00,000 کا مجمع ہے، سب نے کہا یو ٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہم واپس مڑے، واپس چلے۔ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ ابھی تو بات ہو رہی کہ پیچھے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے، اتنا غبار اڑ رہا ہے، اتنی مٹی اڑ رہی ہے۔ پتا چلا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، فرعون بھی آ رہا ہے اور اس کے گھوڑے پر آ رہا ہے اور اس کا پورا لشکر گھوڑوں پر آ رہا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے۔ اب 1,00,000 نے کہا اللہ کے نبی کہاں لے کر آئے؟ سامنے بھی موت اور پیچھے بھی، بھائی آگے جائے تو سمندر ہے، مرنا ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بوٹی بوٹی کر دے گا۔ کسی نے تو آ کر کہا اللہ کے نبی ہم وہی اچھے نہیں تھے، ہم اپنے گھر میں تھے، ارے فرعون ظلم کرتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، ہماری ماں بہنوں کو ستاتا تھا ہم برداشت کرتے تھے، مگر یہ کیسا مرحلہ کہ آگے بھی موت اور پیچھے بھی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے، کہا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے۔ اے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنے پیار سے جواب دیا، ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی، بعض روایت میں لکڑی چھوٹی سی، بعض روایت میں بڑا ڈنڈا، خیر عربی میں کہتے ہیں عصا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو کہا سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ کیسے سمندر پہ مارو؟ ارے یہ لکڑی ہوگی، یہ ڈنڈا ہوگا، سمندر پہ ماروں گا، ڈھب سے آواز آئے گی، پانی اڑے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کیا اپنا توکل یاد نہیں رہا؟ کیا بھروسہ یاد نہیں رہا؟ ارے لکڑی عصا کو سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کپت والو زندہ باد۔ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سب گئے، جا کر عصا کو ہاتھ میں لیا اور یوں سمندر پہ مارا۔ آپ کو تعجب ہوگا کپتیا والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہم 12 راستے بنائیں گے، اس لیے کہ تم 1 لاکھ سے زیادہ کو لے کر آئے ہو، لیکن ان سب کو تقسیم کرو تو 12 خاندانوں میں تقسیم ہوں گے، 12 قبیلوں میں تقسیم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے مہمان ہیں، آج سب کے لیے سمندر میں ہر قبیلے کے واسطے الگ راستہ بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ 12 راستے اللہ نے بنائے، بولو 12 راستے اللہ نے بنائے، اور یہ سب کے سب آئے۔ اور میرے پیاروں آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے پتھروں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی، یہاں اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا، پانی ادھر دیوار کی طرح کھڑا، ادھر پانی دیوار کی طرح کھڑا، درمیان میں راستہ۔ حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں اور میری قوم نے پورے سمندر کو پار کیا، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بولو بھائی حضرت موسیٰ پار ہو گئے، بولو موسیٰ، یہ قرآن میں لکھا، پارہ نمبر 19، پھر میں کہوں گا حافظ میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو سمندر پہ مارے۔ اللہ فرماتے میں نے سمندر کے پیٹ کو پھاڑ دیا، میں نے پانی کو دیوار بنا دیا، اور حضرت موسیٰ پورے لشکر کے ساتھ، بولو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ ہمارے نبی کا دوسرا سوال یہی تھا نا، ارے بولو نا یہی تھا نا، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون۔ جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کیا کہا، چلو چلو اپنے گھوڑے ڈالو، اور سپاہیوں نے کہا وہ پانی ہے کب واپس آ جائے گا کچھ پتا نہیں، اور یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے بھائی حضرت ہارون کی وجہ سے یا حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے واسطے نہیں ہوا۔ ارے فرعون نے کہا میں خدا ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے، چلو اپنے گھوڑے ڈالو۔ میرے پیاروں یہ ہوشیاری بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فرعون نے کہا سب میری وجہ سے ہوا، ہمارے کپٹیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ باقی کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم، کوئی مولانا کے پاس آتا، مولانا آپ کو معلوم ہے کپٹیا میں 2 کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا، 2 کے اندر بہت بڑی لڑائی ہونے والی تھی، 2 خاندان آپس میں لڑنے والے تھے۔ ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں پہنچ گیا نا، سب ختم، حالانکہ کم بخت لڑائی اسی نے کروایا ہوگا۔ اب فرعون نے کہا میری وجہ سے راستہ بنا۔ میرے پیارو ہوا کیا، فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا، اس کے سارے شرطا اور سارے سپاہیوں نے گھوڑا ڈالا، جیسے درمیان میں پہنچے اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ واپس اپنی جگہ پر آ جا۔ ارے آپ کو معلوم ہے جب پانی فرعون کے یہاں تک آ گیا، کمر تک آ گیا، پھر اس کے سینے تک آ گیا، پھر اس کے گلے تک آ گیا، جب یہاں تک پانی آ گیا تو فرعون نے کہا اللہ میں مان گیا تو اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ حضرت موسیٰ جو آگے گئے وہ تیرے نبی ہے، اللہ میں مان گیا، اللہ میں تجھے مان گیا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی فرعون
موت کی آخری گھڑی آ گئی، ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ میں نے صرف اس لیے سنایا کہ میرے کپٹیا والوں، ہماری بھی وہ گھڑی آئے گی۔ ارے بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، وہ گھڑی آئے گی۔ جب بالکل آخری گھڑی ہوگی نا، اس وقت چلا چلا کر کہے گا اللہ اللہ میں یہ کر لوں، اللہ میں یہ کر لوں، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ 80 سال کی عمر دی، 60 سال کی عمر دی، اب میں نے توبہ کا دروازہ۔ یہ قرآن میں فرعون کے بارے میں لکھا ہے 11ویں پارے میں۔ بولو کون سے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرعون اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب نہ زمین تیری لاش کو قبول کرے گی نہ آسمان تیری لاش کو قبول کرے گا۔ آج بھی ایجپٹ میں یہ فرعون مصر کے میوزیم میں اس کی لاش معلوم نہیں کتنا تڑپتی ہوگی، اللہ کا کیا کیا عذاب آتا ہوگا۔ خیر مجھے یہ بتانا، ہمارے نبی معراج پر پہنچے، اللہ کے عرش پر پہنچے، کتنے سوالات، یعنی کتنے سوالات کل ملا کر پوچھنے والے؟ ساتھ میں بولو۔ پہلا سوال ہے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو، ایسا نہیں پورا مجمع بولے گا، میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو۔ پھر ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا ہے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے ہو گئے؟ تیسرا سوال، کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ایک اور نبی، تیسرا سوال ایک اور نبی حضرت داؤد، آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے نبی حضرت داؤد کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آسمان سے کتاب دی جس کتاب کا نام تھا زبور، اور جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے، سننا حضرت داؤد کو آسمان سے کتاب ملی، نام کیا؟ زبور۔ جب وہ پڑھتے تھے آسمان کے پرندے بھی تھم جاتے تھے، بولو سبحان اللہ، بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت داؤد جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گنگنانا شروع کر دیتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ انعام تو ہم نے دیا، آسمان سے کتاب دے دی، لیکن ایک اور انعام دیا۔ وہ انعام یہ تھا کہ حضرت داؤد کے سامنے بڑے سے بڑا لوہا ہے۔ بھائی لوہا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ بھائی لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں ہوتی ہے، لوہے کی بڑی بڑی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے ٹرین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں، لیکن کتنا بھی بھاری بھرکم لوہا آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، آپ اپنے پانچوں انگلیوں کو آگے بڑھاتے، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے اور لوہے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اور جو اپنی زبان سے کہتے تھے اللہ وہ بنا دیتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا، بولو لوہے کو ان کے ہاتھ میں۔ اور یہ بھی قرآن میں پارہ نمبر 22، بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا۔ پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے داؤد کو دیکھ لو، یہ زبور پڑھتے جائیں گے، پہاڑ بھی گنگناتے جائیں گے، پرندے بھی تھم جائیں گے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم بنا دیا۔ بھائی لوہے کو کیا بنا دیا؟ تو پھر بولیں گے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، آواز نہیں آ رہی، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں، حضرت داؤد کے لیے لوہے کو۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ بچے کتنے؟ اب سننا، آپ سن رہے ہو نا سب لوگ؟ بولتے جاؤں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی 3 رمضان بعد باقی 2؟ جی نہیں آپ بلائیں گے تو ضرور آؤں گا۔ یہ اشرف نے بلایا، بھلے بہت ستایا لیکن آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو منع کیا، میں نے کہا میری آواز بہت بیٹھی ہے، میں نہیں آ پاؤں گا، نہیں بول پاؤں گا،
اتنی زبردستی کیا کہ میرے ساتھیوں نے کہا چلے جاؤ کہیں اشرف کے اوپر حالات نہ آ جاوے. یہاں آ کر بھی اس نے میرے کو چین سکون نہیں دیا بھائی. تو 3 سوالات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو ہاں بولے. نہیں سمجھ گئے تو میرا ساتھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کے لیے آگ کو، پھر اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر میں، اور میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو. اب چوتھا سوال بہت پیارا سوال. اے اللہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ یہ چوتھا سوال. اللہ ایک بہت بڑے نبی آئے سلیمان، بولو نام کیا؟ حضرت سلیمان. اے اللہ آپ نے ان کو کیا عطا فرمایا؟ سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہو؟ میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، حضرت سلیمان کے بارے میں پوچھتے ہو. ارے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو دنیا کا بھی بادشاہ بنایا، میں نے اپنا نبی بھی بنایا، اور اتنی بڑی حکومت دی کہ ایسا سپر پاور میں نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اور پورا مجمع بولے حضرت سلیمان کے پاس بڑی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بولو نہ تھی کہ نہیں؟ آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا حضرت سلیمان انسان پہ حکومت کرے. نمبر 2 میں نے کیا کہا؟ جنات. کپٹیا میں ہے جنات؟ ہاں اشرف ہے، باقی نہیں ہوئے تو آج جنات سے کم نہیں تھا میرے لیے. بھائی جنات ہے آپ کے یہاں؟ اور اچھا بھیا ہمارے دل خیرآباد آبادی اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرماوے کہ یہ جناتوں کا ڈر ایسا ہے، عجیب ڈر ہے جناتوں کا. میرے پاس ایک شخص آئے تھے، میں نے کہا بھائی میرے کو کہتا ہے کہ مولانا میرے اندر بہت ہمت ہے. میں نے کہا اچھا؟ کہا نہیں مطلب مجھے غصہ آئے نا تو میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. ہاں میں نے کہا باپ کو بھی گالی دیتا؟ کہا بس مولانا میرا ٹیمپر بہت ہیوی ہے، میرے کو غصہ آوے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. میں نے کہا ادھر بیٹا ادھر. جب وہ میرے قریب آیا میں نے کہا 30 سال سے میں عملیات تعویذ کا کام کرتا ہوں، تو ایک کام کرے گا میرا؟ میں نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا ایک کام کرنا بیٹا، رات کو 2 بجے قبرستان جانا، 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کے اتنا پڑھنے کا ہے. اب سب دوستوں کے بیچ میں تھا، مجھے کہتا ہاں ٹھیک ہے. میں جب اپنے گھر گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، میں نے دروازہ کھولا وہی تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ہوگا اور رات کو قبرستان جانا نہیں ہو. میں نے کہا اس میں کیا ہے بھائی، رات کو قبرستان 2 بجے جانا ہے اور 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور واپس آنا ہے. تو کہا نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گجرات میں جنات کو مامو کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا میں گجرات کا نہیں، میں تو مہاراشٹر کا. اب اسے مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا وہاں پرابلم کیا ہے؟ تو کہا مامو. میں نے کہا مامو کے اوپر بھی فاتحہ پڑھ لینا. بھائی مامو قبر میں سویا ہوگا تو اس پر بھی فاتحہ پڑھ لینا. کہا قاری صاحب مولانا آپ سمجھتے نہیں. میں نے کہا کیا؟ کہا مامو. میں نے کہا ارے بھائی مامو ہے تو اس میں تو کا کو ٹینشن لیتا؟ کہتا آپ سمجھتے نہیں، مامو یعنی جنات. میں نے کہا واہ بھائی وہ مامو تو بھانجا میرے کو کائے کو بیچ میں لاتا؟ تو معلوم نہیں یہاں کپٹیا میں بھی ایسے ہوں گے. اور عجب معاملہ، گھر میں اکیلا رہنے کے لیے کہو، حالانکہ 35 سال سے وہ گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو کہو کہ آج تجھے اکیلا گھر میں رہنا ہے، فیملی باہر جا رہی ہے، تو اپنے دوست کو فون کر کے کہتا بھائی تو بھی میرے گھر میں آنا، کیونکہ رات کو گھبراتا. اور کیا کہے گا معلوم؟ وہ آیا. کیا آیا بھائی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جنات کو اللہ نے 3را نمبر دیا ہے. بولو کپٹیا والوں کون سا نمبر؟ پہلا نمبر انسان، دوسرا نمبر فرشتے، تیسرا نمبر کمال ہے بھائی. 3 نمبر والا 1 نمبر کو ڈراتا ہے. بھائی جنات 3 نمبر پر وہ پہلے نمبر والے کو ڈراوے. خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی، انسانوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، چرندے درندے پرندے. آپ کو معلوم ہے یہ یہاں کپٹیا میں مدرسہ چلتا ہوگا نا؟ مولانا آپ یہیں کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ اچھا دور سے آئے ہو اب بھی؟ ماشاءاللہ.
باقی آپ کے شعر و شاعری سے میں بہت متاثر ہو گیا ماشاءاللہ. آپ کا اعلان بھی بہت پیارا، میں کب سے سن رہا ہوں، جہاں جہاں تک میرے کو آواز آ رہی میں آپ کا اعلان سن رہا ہوں. اللہ آپ کو اچھا رکھے. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے، وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا اسکول میں بھی ہوتی ہے، کالج میں بھی ہوتی، کالج میں شاید نہیں ہوتی، باقی اسکول میں بھی حاضری ہوتی ہے، مدرسے میں حاضری ہوتی. یہ حاضری کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت سلیمان. بولو کون شروع کرنے والے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کبھی کبھی اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد انسانوں کو آگے بٹھاتے، اس کے بعد جنات ہوتے، اس کے بعد درندے ہوتے، اس کے بعد پرندے ہوتے، اس کے بعد چرندے ہوتے، اس کے بعد دوسری مخلوقات ہوتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک کی حاضری لیتے تھے. اچھا ہمارے یہاں بھی کبھی حاضری لو، اور اگر بچہ کبھی پڑھنے نہیں آیا، یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے، ایک دن بچہ پڑھنے نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، کبھی کبھی مولانا غصے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب بچہ 3 دن کے بعد آئے گا تو مولانا پریشان ہوں گے کہ 3 دن تک تو آیا نہیں. ہمارے کئی بچوں کا سبق ساتھ میں چلتا تھا، اب تجھے میں دوبارہ سبق پڑھاؤں گا، مولانا غصے ہوتے، اور غصے میں کبھی ہلکا سا مار بھی دیتے. مار دیا کیا طوفان ہوتا، وہ عورت بغیر دوپٹے کے مولانا کے ساتھ لڑنے کے واسطے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا تمہارے اندر ہمت کیسی، میرے گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ایسا بے دردی کے ساتھ مارا. ارے میرے پیارو، یہ آپ کو بتاؤ، حضرت سلیمان ایک بار حاضری لے رہے تھے تو ایک پرندہ نہیں آیا. بولو حاضری میں کون نہیں آیا؟ اور پرندے کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا، ہد ہد. بولو کیا نام؟ نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، ہد ہد کہاں ہے؟ پتا چلا وہ نہیں ہے. کہا فوراً معلوم کرو کہاں ہے، اگر صحیح وجہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح وجہ نہیں بتائیں گے تو سزا دوں گا، اور اگر اور غصہ آئے گا معاملہ ہی ختم کر دوں گا. یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حاضری کا سلسلہ. بولو کون سا پارا؟ پارا نمبر 19. بولو پارا نمبر. اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَنُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ اگر صحیح وجہ بتائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی صحیح وجہ نہ ہوگی تو سخت سزا دوں گا، ہو سکتا کہ میں ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا. تو خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی. بولو کس پر حکومت؟ یہ اصل مجھے بتانا. حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا، جیسے یہ کرسی ہے ماشاءاللہ. آج یہ کرسی سے میرے کو بھی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اتنے ہار تو میرے کو شادی میں بھی نہیں پہنائے تھے جتنے ہار آج کپٹیا والوں نے میرے کو پہنائے. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک کرسی تھی، اس کرسی پر اور اس تخت پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے. جیسے بیٹھتے تھے 2 فرشتے آتے تھے، آ کر پوچھتے تھے آپ کو کہاں جانا؟ حضرت سلیمان فرماتے مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا. بولو کہاں پر ہوں؟ جیسے آسان الفاظ میں یوں کہو کہ کپٹیا میں ہوں، امریکہ جانا ہے، جہاں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے وہاں پر مجھے جانا. تو فرشتے کہتے تھے آپ آرام کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر آرام کرتے. تھوڑی دیر میں وہی دونوں فرشتے کہتے اللہ کے نبی اٹھو، اللہ کے نبی اٹھو. حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو بیٹھے. کہاں پہنچ گئے؟ کہاں؟ مشرق سے. حضرت سلیمان کہتے اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا. یہ قرآن میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی تابع بنا دیا. تو میرے پیاروں کتنے سوال ہو گئے؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے. کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہے؟ کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ یہ بیچ میں ایک جنت کی بات آئی نا مولانا، ایک بات میں بتاؤں. کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. بھائی وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. اب کبھی اتنا بڑا مجمع، جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا، اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے، یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں. وہ کہیں وہاں چلا گیا، وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں، وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں. اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان.
اب قبرستان میں رات کو جیسے ابھی کتنے بجے ہیں، یہ 12:15 12:30 ہوئے، ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا، کوئی نہیں تھا، سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں۔ اب وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا، سیگار نکالا اور لائٹر نکالا، اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا، 1 دم مارا، 2 دم مارا، بڑا اطمینان سے، لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ میں نے بولو نا کون کھڑا تھا؟ جنات۔ ہاں آپ لوگ بھی ماموں بولتے ہو؟ وہ پیچھے جنات کھڑا تھا، اب اس کے لمبے لمبے ہاتھ، اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں، اور کہاں لمبا اس کا چہرہ۔ اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا، وہ جنات نے پیچھے سے کہا اے کیا کر رہے ہو؟ اب اس نے سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا، اچانک کون آیا، تو یوں دیکھو، یوں سگریٹ پیتے پیتے یوں ایک آنکھ سے دیکھا، اتنے لمبے ہاتھ پاؤں، سمجھ گیا کون ہے؟ جنات ہے۔ یوں سگریٹ کو لیا، یوں پھینکا اور پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا، اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جتنی دعائیں آتی سب پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جنات نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اب وہ اتنا ڈرا ہوا جنات سے، انسان ہے مگر اتنا ڈرا ہوا جنات سے، وہ جنات پوچھ رہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ تو جنات نے کہا ارے کس پر فاتحہ پڑھ رہا؟ کہا میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ اور جنات کی طرف دیکھے نہیں، صرف بولے میں میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا۔ اور جنات نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ تو یہ روتے روتے کہتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ یا آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے اچانک ہنسایا کیوں؟ توا گرم کر رہا ہوں، اب روٹی پکانے آ رہا ہوں۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ جلدی جلدی پھٹافٹ دے دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، پورا مجمع ساتھ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنا دیا۔ اور نمبر 4 حضرت سلیمان جیسے بادشاہ نبی کے لیے ہم نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا۔ کتنے ہو گئے؟ اب کتنا باقی ہے؟ سمجھو یہ پوری بات اسی وجہ سے آ رہی ہے، سیرت النبی کا جلسہ ہے نا، بولو سبحان اللہ۔ ایک بار کہہ دو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھائی نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، جئیں گے، بولو جئیں گے محمد کی محبت میں، اور مریں گے محمد کی محبت میں، بولو صلی اللہ ہو۔ ابھی میں نے کتاب لکھی، میں نے ابھی اشرف ال کو دیا بھی میں نے، بلکہ میں تو کہوں گا علماء کرام اگر اس کتاب کو قبول کرے۔ ہم نے اس کتاب کو لکھا جس کا نام ہے گناہوں کو مٹانا ہو تو درود پڑھو، گناہوں کو مٹانا ہو تو۔ اور میں نے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 نام یاد کیے، اور 700 نام کو میں نے اس میں جمع کیا، اور وہ قرآن حدیث سے نکلے ہوئے نام ہیں، اور میں نے اس کو پھر ہر ہفتے میں الگ الگ رکھا، سنیچر کے لیے 100، اتوار کے لیے 100، پیر کے لیے 100، تاکہ ہفتہ مکمل ہوئے اور ہمارے نبی کے 700 اسماء مبارکہ، ان کے مبارک نام ہمارے دل میں اتر جاوے، بولو سبحان اللہ۔ اور ابھی جب عمرے میں گیا تو وہ کتاب کو میں اپنے جیب میں لے کر گیا، جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملا تب بھی میں نے وہاں یہی کہا، اور جب روضہ مبارکہ پر گیا میں نے کہا میرے پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، یہ ایک حقیر سا تحفہ لے کر آیا ہوں، میرے پیارو دعا کریں کہ اللہ اس کتاب کو قبول فرما لے وے۔ خیر اب ہمارے 5ویں سوال پر، بھائی پہلا سوال حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، نمبر 3 حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنائے، نمبر 4 حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنائے۔ اب 5واں سوال، بھائی کوئی جانا نہیں، بہت پیار سے سننا۔ ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا، اللہ میں عرش پر آیا ہوں، بولو کیا؟ سنتے جانا، بولو میں، اور پھر کہا اللہ آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، بولو۔ اور اللہ میں زمین پر نہیں ہوں، میں آسمانوں پر نہیں ہوں، اللہ میں عرش میں آیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ اے اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے جب حضرت ابراہیم زمین پر تھے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، حضرت موسیٰ زمین پر تھے۔ حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا، حضرت داؤد زمین پر تھے۔ حضرت سلیمان کے لیے بھلے ہوا کو غلام بنا دیا مگر وہ زمین پر تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں، آپ کے عرش میں آیا ہوں،
اب بتاؤ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہو؟ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اب یہ اللہ۔ بتاؤ، آج میں آپ کے عرش پر آیا ہوں، آیا نہیں بلایا گیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، مجھے کیا انعام دینے والے؟ بھائی پورا مجمع سبحان اللہ بولتا جائے گا، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ولیس قد آتیتک افضل من کل ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں مجھے جن کو دینا تھا میں نے دے دیا۔ ارے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تو سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنا دیا، لیکن میرے مصطفیٰ میں تمہیں سب سے بڑا انعام دینے والا، کیونکہ سارے نبی مقتدی بنتے ہیں، میرا مصطفیٰ تو سب کا امام بننے والا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، بھائی سنتے جانا، سبحان اللہ بولتے جانا۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، سارے نبیوں کو مقتدی بنایا، تجھے سارے نبیوں کا امام بنایا، تیرا انعام بھی بہت بڑا ہوگا۔ اب سننا، ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ، اور آگے بڑھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ، اور کہا اللہ انعام بتا دینا، اللہ کیا انعام آپ مجھے دینے والے بتا دینا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب احد۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو، بلائے گئے ہو، مہمان بن کے آئے ہو، اللہ نے فرمایا میری قسم اتنا بڑا انعام دوں گا آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، اور کسی دل نے سوچا نہیں۔ اتنا بڑا انعام دینے والا نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی دل نے سوچا۔ ہمارے نبی اور آگے بڑھے، بولو سبحان اللہ، بالکل قریب، قاب قوسین او ادنا، بالکل قریب، بالکل قریب۔ اللہ اب بتا دینا کیا دینے والا۔ چلو کپٹیا والوں کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے بھائی، ماشاءاللہ۔ کیا انعام، اللہ کیا انعام دینے والے؟ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی دل نے۔ اللہ نے فرمایا کسی نبی نے سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نبیوں کے امام ہو، سارے نبی مقتدی بنے، میرا مصطفیٰ سب کا امام بنے، تو انعام بھی بڑے امام والا ہوگا۔ اللہ کیا انعام دو گے؟ اب سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ جل وعلا اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ یہ میں نے عربی میں بتایا، علماء کرام سمجھ گئے۔ آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ انہیں پورا مجمع ساتھ میں بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ بول دو الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور جب انعام سنو تو ساتھ میں کہہ دینا نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ انعام سننے کے بعد دیکھو اللہ کیا فرماتے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اور آگے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں، اللہ فرما رہے، اللہ فرماتے جہاں جہاں، اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں، اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی انعام پورا نہیں ہوا، آدھے انعام پر ہی تکبیر لگ گئی۔ پورا انعام سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، جو تیرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی، اے میرے مرتضی، اے کلیم اللہ، اے حبیب اللہ، اے صفی اللہ، اے نجی اللہ، اے بشیر و نذیر، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے مصطفیٰ تیرا بھی نام لیا جائے گا، لیکن جو تیرا ہوگا
फिर बोलो, मेरा होगा इंशाअल्लाह। जो तेरा नहीं। मेरा नहीं। अब हम में से कौन कौन नबी के हैं? जो नबी का है वो डायरेक्ट अल्लाह का है। हाथ ऊपर करके बताओ भाई, कौन कौन नबी के हैं? नहीं, साथ में बोलो ना, हम सब नबी के हैं ना। तो जब नबी के हैं तो साथ में जवाब दे दो भाई, मोहब्बत करते हो? हाँ, मुस्तफा से मोहब्बत करते हो? ऐसा कैसा जवाब दे रहे? मैंने कोई आपको घर की मोहब्बत के बारे में पूछा? अरे मुस्तफा से मोहब्बत करते हो? ऐसे नहीं, जवाब दो, मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो, मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। बुलंद आवाज से बोले, मुस्तफा का दामन छोड़ेंगे। आवाज नहीं आ रही है, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और बुलंद आवाज से, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुर्तजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे। मुज्तबा का दामन, नहीं छोड़ेंगे। कलीमुल्लाह का दामन, नहीं छोड़ेंगे। हबीबुल्लाह का दामन, नहीं शफीउल्लाह का दामन, नहीं नजीउल्लाह का दामन नहीं जान दे देंगे, मगर मुस्तफा का दामन हाथ से जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा। तो सब नबी के हैं ना? अच्छा, हमारे नबी से बढ़कर बताओ कोई नबी? नहीं, जल्दी जल्दी बताओ ना कोई नबी। एक बहुत अजीब वाकया सुना। माना टाइम है ना? माना कितनी देर तक मुझे बोलना है? हाँ, फजर तक? वाह भाई, मैं बगैर बीवी के आया हूं। आपकी बीवियां नहीं है? पूछ के आए हो? अरे हाँ या नहीं, पूछ के आए हो? ये तो ऐसा जवाब दे रहे जैसे मैं निकाह कबूल करवा रहा सबका। आपको मालूम है हमारे नबी की शान? एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह। साथ में एक मरतबा पूरा मजमा साथ में कहेगा, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आप नहीं पे जोर दे, हमारे मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा नहीं, हमारे मुजतबा से बढ़कर कोई मुजतबा नहीं।